اور بے شمار کتب حضور کی وقت نہیں ہے اس وقت تفسیر, نام پڑھنے کا بھی وقت نہیں رہا اس وقت. قرآن کریم کو زندہ کتاب کے طور پر پیش کرنے کے سلسلے میں آپ نے کئی پہلو اختیار کیے. ایک خلاصتاً میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ اس زمانے کی تمام خبریں اس قرآن کریم میں موجود ہیں. یہ ہمارے زمانے کی باتیں کرتا ہے, 1400 سال پرانی کتاب نہیں ہے. جھوٹا ہے وہ شخص جو کہتا ہے کہ قرآن ختم ہو گیا, 1400 سال پرانی فرسودہ کتاب ہے. یہ تو آج کی ساری خبریں بڑی تفصیل سے بیان کرتا ہے. فرمایا دیکھو قرآن کریم میں پریس کی ایجاد کا ذکر ہے, علم معیشت کی غیر معمولی ترقی کی خبر ہے, علم طبقات الارض کا ذکر ہے, فرعون موسیٰ کی جو لاش دریافت ہوئی ہے آج آ کر اس کا ذکر قرآن کریم میں ہے. یہاں تک تفصیل میں قرآن کریم جاتا ہے کہ چڑیا گھروں کے قیام کی بھی خبر دیتا ہے. ایک وقت ایسا آئے گا جب بہت سے جانور اکٹھے کیے جائیں گے اور چڑیا گھر بنائے جائیں گے. پھر اس سے بڑی خبروں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں نہر سویز اور نہر پاناما کا ذکر اس میں موجود ہے. یہ سمندر ملائے جائیں گے ان نہروں کے ذریعے. رحم و گمان بھی کسی کا نہیں تھا. دخانی جہازوں کا ذکر ہے, ریل گاڑیوں کا ذکر ہے, موٹر کاروں کا ذکر ہے, ہوائی جہازوں کا ذکر ہے. ہوائی جہاز جو پیغام پھیلایا کریں گے دنیا میں, جو بم گرایا کریں گے ان کا ذکر ہے. ایٹم بم کا ذکر ہے, ہائیڈروجن بم کا ذکر ہے, اور یہ بھی ذکر ہے کہ ان سے بھی زیادہ خطرناک ہتھیار ایجاد ہوں گے. کاسمک ریز کا ذکر ہے. پھر یورپین اور روسی اقوام کی ترقی اور بالآخر ان کی ہلاکت کی پیشگوئیاں موجود ہیں. اسرائیل کے قیام اور بعد ازاں مسلمانوں کے ہاتھوں نیست و نابود ہونے کی خبر موجود ہے. یہ تو ایسا مسئلہ ہے. آپ فرماتے ہیں اسرائیل کے سلسلے میں کہ پہلے تو یہ بتایا کہ میں نے پہلے سے لکھ دیا تھا کہ اسرائیل قائم ہوگا, تو تفسیر کبیر اٹھا کر دیکھ لو اس میں لکھا ہوا ہے. لیکن فرمایا کہ یہ بھی لکھا ہوا ہے اس میں کہ اسرائیل پھر مٹے گا بھی اور مسلمان جوانوں کے ہاتھوں مٹے گا. فرمایا اس کے معنی یہ ہیں کہ پھر مسلمان فلسطین میں جائیں گے اور بادشاہ ہوں گے, اور لازماً اس کے یہ معنی ہیں کہ پھر یہودی وہاں سے نکالے جائیں گے. اور یہ سارا نظام جس کو UN کی مدد سے اور امریکہ کی مدد سے قائم کیا جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو توفیق دے گا کہ وہ اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس کی توفیق دے گا کہ وہ اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں اور پھر اس جگہ پر لا کر مسلمانوں کو بسائیں. دیکھو حدیثوں میں یہ پیشگوئی آتی ہے کہ فلسطین کے علاقہ میں اسلامی لشکر آئے گا. پھر فرمایا تو خدا تعالیٰ کے عبادی الصالحون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لوگ لازماً اس ملک میں جائیں گے. نہ امریکہ کے ایٹم بم کچھ کر سکتے ہیں, نہ ایچ بم کچھ کر سکتے ہیں. یہ خدا کی تقدیر ہے اور یہ تقدیر بہرحال پوری ہو کر رہے گی. قرآن کریم کے زندہ کتاب ہونے کے سلسلے میں آپ نے اپنے وجود کو پیش فرمایا. اس کے بعد ایک آخری اقتباس حضور کا پڑھ کر میں اجازت چاہوں گا. فرماتے ہیں اور میں اس علمی تحفہ کو پیش کرنے کے علاوہ دنیا کے تمام مذاہب کے راستی پسند لوگوں سے کہتا ہوں کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. قرآن کریم بھی ہر زمانے میں پھل دیتا ہے اور اس کے ساتھ تعلق رکھنے والوں پر اللہ تعالیٰ اپنا تازہ الہام نازل کرتا ہے اور ان کے ہاتھ پر اپنی قدرتوں کا اظہار کرتا رہتا ہے. بس علمی غور و فکر کے علاوہ اس مشاہدہ کے ذریعے صداقت معلوم کی جا سکتی ہے. اگر مسیحی پوپ یا اپنے آرچ بشپوں کو اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ میرے مقابل پر اپنے پر نازل ہونے والا تازہ کلام پیش کریں جو خدا تعالیٰ کی قدرت اور علم غیب پر مشتمل ہو, تو دنیا کو سچائی کے معلوم کرنے میں کس قدر سہولت ہو جائے گی. اور پوپ اور پادری جو مسیح کی سلوک پالیسی کو ترک کر کے عیسائی فضا کو صلیبی جنگوں پر اکساتے رہتے ہیں, کیا وہ آج اس روحانی جنگ کے لیے اپنے آپ کو پیش نہیں کر سکتے؟ حضرت مسلم موعود نے جو خدمت قرآن کی ہے, تفصیل تو اب وقت نہیں رہا جانے کا. اس سلسلے میں نے ایک بات آپ سے شروع میں کہی تھی, وہ پھر دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ یہ خدمت ایسی نہیں جس کو موت آ جائے, ابدالآباد تک باقی رہنے والی خدمت ہے. حضور کی آخری بیماری کا حال دیکھیے. دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ نعوذ باللہ ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں, اور تفسیر صغیر آپ نے اس آخری بیماری میں لکھی ہے. اس سلسلے میں ایک دو غیر احمدی دوست کو میں نے یہ تفسیر بھجوائی, تو وہ ایک لکھتے ہیں اس تفسیر پاک کے مطالعہ سے قبل میں قرآن پاک کو انسانی دسترس سے ماورا کوئی شے سمجھتا تھا. گویا اس کی تعلیمات پاک توتر زبان سے صرف ورد کی ہی خاطر ہیں اور عملی لحاظ سے انسانی فہم و تفہیم اور تگودو سے یکسر باہر صرف ملائکہ کے لیے ہیں. لیکن اس تفسیر صغیر کے مطالعہ سے مجھے سب سے بڑا احساس یہ ہوا ہے کہ قرآن حکیم ہی
ہم انسانوں کرۂ ارض پر خیر و شر کے لامتناہی جھمیلوں میں بسنے والے انسانوں کے لیے ایک کتاب ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ خدمت جو میں نے کی یہ رہتی دنیا تک باقی رہے گی۔ وہ دشمن جو آج مجھ پر آوازیں کس رہے ہیں ان کو بھی بالآخر یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ میں ہی خدا کی طرف سے اس زمانے کے لیے خادم قرآن کے مقام پر کھڑا کیا گیا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں خدا نے اپنے فضل سے فرشتوں کو میری تعلیم کے لیے بھجوایا اور مجھے قرآن کے ان مطالب سے آگاہ فرمایا جو کسی انسان کے وہم اور گمان میں بھی نہیں ہے۔ وہ علم خدا نے مجھے عطا فرمایا اور وہ چشمہ روحانی، وہ علم جو خدا نے مجھے عطا فرمایا اور وہ چشمہ روحانی جو میرے سینے میں پھوٹا، وہ خیالی یا قیاسی نہیں ہے بلکہ ایسا قطعی اور یقینی ہے کہ میں ساری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر اس دنیا کے پردے پر کوئی شخص ایسا ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہو کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اسے قرآن سکھایا گیا ہے تو میں ہر وقت اس سے مقابلے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن میں جانتا ہوں آج دنیا کے پردے پر سوائے میرے اور کوئی شخص نہیں جسے خدا کی طرف سے قرآن کریم کا علم عطا فرمایا گیا ہو۔ خدا نے مجھے علم قرآن بخشا ہے اور اس زمانے میں اس نے قرآن سکھانے کے لیے مجھے دنیا کا استاد مقرر فرمایا ہے۔ خدا نے مجھے اس غرض کے لیے کھڑا کیا ہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کریم کے نام کو دنیا کے کناروں تک پہنچاؤں اور اسلام کے مقابلے میں دنیا کے تمام باطل ادیان کو ہمیشہ کی شکست دے دوں۔ دنیا زور لگا لے، وہ اپنی تمام طاقتوں اور جمعیتوں کو اکٹھا کر لے، عیسائی بادشاہ بھی اور ان کی حکومتیں بھی مل جائیں، یورپ بھی اور امریکہ بھی اکٹھا ہو جائے، دنیا کی تمام بڑی بڑی مالدار اور طاقتور قومیں اکٹھی ہو جائیں اور مجھے اس مقصد میں ناکام کرنے کے لیے متحد ہو جائیں، پھر بھی میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ میرے مقابلے میں ناکام رہیں گی۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ میرے مقابلے میں ناکام رہیں گی اور خدا میری دعاؤں اور تدابیر کے سامنے ان کے تمام منصوبوں اور مکروں اور فریبوں کو ملیا میٹ کر دے گا۔ اور آپ کے لیے بھی ایک خوشخبری ہے، فرماتے ہیں اور خدا میرے ذریعے سے یا میرے شاگردوں اور اتباع کے ذریعے سے اس پیشگوئی کی صداقت ثابت کرنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے طفیل اور صدقے اسلام کی عزت کو قائم کرے گا اور اس وقت تک دنیا کو نہیں چھوڑے گا جب تک اسلام پھر اپنی پوری شان کے ساتھ دنیا میں قائم نہ ہو جائے اور جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر دنیا کا زندہ نبی تسلیم کرنا کر لیا جائے۔ میں اس سچائی کو نہایت کھلے طور پر ساری دنیا کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ آواز وہ ہے جو زمین و آسمان کے خدا کی آواز ہے، یہ آواز وہ ہے جو زمین و آسمان کے خدا کی آواز ہے، یہ مشیت وہ ہے جو زمین و آسمان کے خدا کی مشیت ہے۔ یہ سچائی نہیں ڈلے گی اور نہیں ڈلے گی۔ اسلام دنیا پر غالب آ کر رہے گا۔ یہ سچائی نہیں ڈلے گی اور نہیں ڈلے گی۔ اسلام دنیا پر غالب آ کر رہے گا، مسیحیت دنیا میں مغلوب ہو کر رہے گی۔ اب کوئی سہارا نہیں جو عیسائیت کو میرے حملوں سے بچا سکے۔ اب کوئی سہارا نہیں جو عیسائیت کو میرے حملوں سے بچا سکے۔ خدا میرے ہاتھ سے اس کو شکست دے گا اور یا تو میری زندگی میں ہی اس کو اس طرح کچل کر رکھ دے گا کہ وہ سر اٹھانے کی تاب نہیں رکھے گی، اور یا پھر میرے بوئے ہوئے بیج سے وہ درخت پیدا ہوگا جس کے سامنے عیسائیت ایک خشک جھاڑی کی طرح مرجھا کر رہ جائے گی اور دنیا میں چاروں طرف اسلام اور احمدیت کا جھنڈا انتہائی بلندیوں پر اڑتا ہوا دکھائی دے گا انشاءاللہ۔